آتے ہیں جب جبریل علیہ السلام نے چیزیں بتا دیں تو اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں بتا دیں، اللہ رب العزت نے مجھے پیغام دے کر بھیجا، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتائیں، ان کی یاروں نے بھی پسندیدہ چیزیں بتائیں، جبرائیل تم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتانا اور پھر میری بھی پسندیدہ چیزیں بتانا، سبحان اللہ، اور پھر میری بھی مقبول مجلس چیزیں بتانا، کیا اللہ کو محبوب مجلس ہے، مقبول مجلس ہے، رب العزت خود پیغام بھیج رہے ہیں کہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں، چنانچہ پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ جو بندہ فاقر پر صبر کرتا ہے، چیز یہ بتائی گئی بندہ مجھے جو بندہ فاقر پر صبر اگر اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو کم لکھ دے اور وہ بندہ صبر، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو کم کرے، شکایتیں نہ کرے، اللہ اس بندے سے بہت شکوے نہ کرے، شکایت روایت میں آتا ہے اس بندے قیامت کا دن ہوگا، ایک غریب آدمی اللہ کے سامنے پیش کرے کیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آدمی اللہ کے سامنے پیش کرے کیا جائے گا، کریں گے نیک ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ رزق دیا، اس طرح اس سے معذرت کریں گے دوست اپنے دوسرے دوست سے رزق دیا پھر معذرت کرتا ہے، جیسے ایک اللہ تعالیٰ گویا دوسرے دوست سے غریب بندے سے صبر کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معذرت فرمائیں گے، یہ چیز اللہ والا کو بہت قیامت کے دن معذرت فرمائیں گے، اگر فاقہ آ جائے یا انسان کو تنگی آ جائے کہ انسان کو صبر کرے آ جائے اپنی طرف سے محنت اور کوشش کرے آ جائے محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کے شکوے نہ کرے محنت اور ہمارا تو مقدر میں لکھا ہی کچھ نہیں، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں کہ ہمارا تو مقدر میں لکھے راضی رہے، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں، انسان اللہ کی تقسیم ہے کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد اگر آپ کو کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے، اے داؤد اگر آپ کو کھانے میں بلکہ اس بات پہ غور کرنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو تو مجھے یاد کرنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو اللہ آپ نے زیادہ دیا یا تھوڑا دیا تو یہی بہت کتنی خوش نصیبی ہے، اللہ آپ نے زیادہ دیا یا تھوڑا دیا تو رکھا، کتنی خوش نصیبی ہے، ہمیں مل ہی گیا ہے تو محبوب کی طرف سے آقا کی طرف سے مل ہی گیا ہے، مل جائے تھوڑی نہیں ہوا کرتی، آقا کی طرف سے تھوڑی بھی چیز مل جائے تھوڑی نہیں ہوا کرتی، یہ تو وہ چیز ہے کہ رب کریم نے ہمیں یاد تو فرمایا، ہمارے لیے یہی ہے کہ رب کریم نے ہمیں انسان کو فرمایا کہ ہمارے لیے یہی اوپر صبر کر کے اللہ رب العزت کا قرب پائے، بجائے اس کے شکر کر کے اللہ ثواب کو کما لے، چنانچہ فرمایا اللہ رب العزت کو تین چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز کہ اللہ رب العزت پر کرنا، چیزیں پسند ہیں ان میں سے نیکی کرنے میں ہمت لگانا اور کوشش کرنا کہ نیکی کرنے میں محبت کا اظہار کرنا، کوشش کرنا دوڑ کے نیکی کرنا سے محبت کا اظہار کے نیکی کرنا، دوڑ کے نیکی کرنا اور نیکی کر کے تھک جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور وہ تین بندوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو یہ اس حال میں میری عبادت کر رہا ہے، میرے اس بندہ کہ اس حال میں لوگ تھے عبادت کر رہا ہے، جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ تھا، لوگ تھے جو سب گئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، نیند کا بھی غلبہ تھا، تھکاوٹ کا بھی غلبہ تھا، گزر چکی اپنی منزل پہ نیند کا بھی غلبہ تھا، اتنے تھکاوٹ کا بھی غلبہ تھا، اپنی منزل پہ سامان رکھتے ہی لیٹ کر سو گئے، ان میں سے ایک ایسا سامان تھا وہ اس وقت سویا نہیں، اس نے وضو کر لیا، مسلح کے اوپر آ گیا، اس وقت سویا نہیں، کھڑا ہو گیا، فرمایا اللہ کو یہ اوپر آ گیا، اتنا تہجد پڑھنے ہوتا ہے، اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے، فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، اس پر بھی نیند غالب تو میرا بندہ ہے، اس نے نیند پہ غالب نہیں ہونے دیا، میری محبت مگر غالب آ گئی، اور دیکھو یہ اس
ہونے دیا، میری محبت پڑھ رہا ہے۔ دوسرا بندہ دیکھو یہ جو کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ جوان العمر ہے، جو خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی بھی جوان العمر ہے، خوبصورت لیکن دل میں اپنا معمول ایسا بنایا ہوا ہے موجود ہے، بیوی کو لیکن آگے پیچھے اپنا معمول ایسا بنایا ہوا ہے، فارغ رکھتا ہے، تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، فارغ رکھتا ہے، اس نوجوان کو دیکھ کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نوجوان چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہو سکتا تھا، لیکن میری محبت اس پر غالب آئی، مشغول ہو سکتا تھا، مصلی کے لیکن میری محبت جس پر غالب آ رہا ہے، یہ اس نوجوان مرد کا یا عورت کا تہجد پڑھنا اللہ کو بہت پسندیدہ کا، بلکہ ایک عورت کا تہجد پڑھنا اللہ کو بہت پسندیدہ بیوی کو جگائے، یا جو بیوی تہجد کے وقت اپنے خامن کو جگائے، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ کو یہ بات اتنی پسندیدہ مغفرت فرما دیتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات اتنی پسندیدہ پسند ہے، نیکی میں ہمت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور نیکی میں ہمت کرنا کہ بندہ گناہوں پہ جو نادم ہوتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو نادم ہوتا ہے، اللہ کو بندہ بہت پسند ہے، انٹینشنل بھی غلطیاں کر لیتے ہیں، بشر ہیں، انٹینشنلی بھی ہو جاتی ہیں، انٹینشنل بھی غلطیاں کر لیتے ہیں، ہو جاتی ہیں، انٹینشنلی بھی اگر غلطی ہو جائے، انسان غلطی کر کے پڑا نہ رہے، اگر غلطی ہو جائے جمع نہ رہے انسان، بلکہ غلطی کو تسلیم نہ رہے، اللہ غلطی پہ جمع نہ رہے، جو بندہ بلکہ غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے آنسو آ جاتے ہیں، جو اللہ کو وہ مانگ لیتا ہے اور اس کی آنکھیں سے آنسو آ جاتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک مرتبہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ ہم ان تمام اعمال کو تولتے ہیں، اتنا بڑا میزان ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے اندر بڑا میزان ہے ان کو تولا جاتا ہے، نیکیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوائے گنہگار کے ندامت والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سوائے گنہگار کے ندامت والے کیوں نہیں تولا جاتا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک ایک آنسو کو کیوں نہیں تولا جاتا، سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، ہم میزان میں ان آنسوں کو تول بھی نہیں سکتے، ہم ایک آنسو اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو موتی سر کے شان کریمی نے چن لیے، آنسو قطرے موتیوں کی طرح اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، ندامت کے آنسو ہوگا موتیوں کی طرح اللہ کے ڈائمنڈ ہو تو کتنی قیمت ہوتی ہے، 2 کیرٹ کا ہو تو آسمان پہ چڑھ جاتی ہے، 3 کیرٹ تو انسان سوچ بھی نہیں آسمان پہ چڑھ جاتی ہے، ایک کیرٹ کے ہونے سے انسان سوچ بھی نہیں پڑتا ہے، تو لگتا ہے کہ گنہگار کے آنسو اللہ کے ہاں بھی اسی طرح لگتا ہے کہ گنہگار کے آنسو ڈائمنڈ کی مانند ہوتے ہیں، اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں، ڈائمنڈ کی مانند ہوتے ہیں، زندگی میں تجربہ کیا کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی زندگی میں تجربہ بازار میں ملے جو ہر وقت نہ ملتی ہو، تو آپ اس کو مہنگی پرائز پہ بھی خرید لیتے ہیں، ہر وقت ہم نے لوگوں کو دیکھا تو آپ دگنی پرائز خرید کے لے آتے ہیں، بھائی تم نے اتنا پیسہ کیوں لگا دیا، یہ آدھی پرائز پہ مل جاتی تھی، تم نے اتنا پیسہ کیوں لگا دیا، امپورٹڈ آدھی پرائز پہ مل جاتی ہے، اور یہ کبھی کبھی ملتی ہے، میں نے اس کو زیادہ چیز ہے کہ خرید لیا، کبھی کبھی دنیا کا دستور ہے اس کو زیادہ چیز کو خرید لیا دے کے خرید لیتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کو زیادہ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے اس میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے، فرشتے رونا نہیں جانتے، ان کے اندر نہیں ہوتے، ندامت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ کیونکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے، وہ تو بالکل روبوٹ کی طرح وہی کرتے رہتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس نافرمانی ہے یا ندامت کے آنسو ان کے پاس نہیں ہے، یا لہذا ندامت کے آنسو کی دنیا پر یہ چیز نہیں ہے، لہذا آسمان سے دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں یہ چیز نہیں ہے، گناہ کر دیا دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں ہوا
اب اس نے گناہ ہے تو اس کی آنکھوں کے یہ آنسو موتیوں کی طرح فرشتے چن لیتے ہیں، اللہ کے آنسو پیش کرتے ہیں، اللہ یہ وہ قیمتی متاع ہے یہ اوپر کی دنیا میں نہیں، اللہ یہ زمین سے ہی ملا ہے جو ہم اسے لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین سے ہی ملا کرتی ہے ہم اسے لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ عورتیں وہ مرد لگا دیتی ہیں کہ گناہوں پہ اللہ کے سامنے نادم ہو، مرد شرمندہ ہوں اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنسو بہائیں، حدیث پاک اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، لوگوں کو بھی جنت دے دی جائے گی، پھر علماء شفاعت کریں گے، حفاظ کریں گے، جنت دے دی جائے گی، پھر علماء شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، عام جنتی بھی شفاعت کریں گے، اور شہداء کی شفاعت پر اللہ جنتی بھی شفاعت کریں گے، اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے، اس کو چاہیں گے پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جنت عطا فرما دیں گے، کرنے والا کوئی اور ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا، بندہ ایسا بھی ہوگا کرنے والا کوئی اور ہو، ایک بال ایک بندہ ایسا بھی ہوگا فریاد کرے گا، اے اللہ اقبال میں اللہ بندے کی میں یہ فریاد کرے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک بندے کی پلکوں کا ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، کی وجہ سے اس کی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا کہ یہ ندامت کے ساتھ رونے والا بندہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو رونے والا بندہ ہے، جبرائیل اعلان کر دو، اللہ تعالیٰ جبریل اعلان کریں گے لوگوں جبرائیل اعلان کر دو، جبرائیل اعلان نے گواہی دی، یہ ندامت کی وجہ سے اللہ کے سامنے رویا تھا، گواہی دی کی ندامت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور اس کو جہنم سے نکال کے جنت قبول دی جاتی ہے، اور اس کو جہنم سے نکال کے آنسو آنکھ سے نکل آتی ہے، مکھی کہہ دیتا ہے آنسو آنکھ سے نکل آئے جو ندامت کی وجہ سے تنہائی میں پشتہ ہو کر اپنے گناہوں پہ ندامت کی وجہ سے تنہائی میں رب کو منانے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ ایک عجیب محفل اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ ایک چیزیں بتائیں، صدیق اکبر نے بھی بتائیں، عمر نے بھی بتائیں، عثمان غنی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بتائیں، جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتائیں، حضرت علی رضی اللہ رب العزت نے بھی بتائیں، جبرائیل علیہ السلام نے بھی بتائیں، اور اللہ پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس چیزوں کو اپنانے کی ہمارے گناہوں کو معافائے، اور آج کی اس مجلس کے اللہ ہمارے گناہوں کو الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔